بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں پوری قوم آج یوم تکریم شہدائے پاکستان منائے گی۔ یوم تکریم شہداء نفرتوں تلخیوں کو بھلا کر محبت، امن، امید، رواداری اور اپنے شہداء سے والہانہ محبت کا پیغام ہوگا۔ مرکزی تقریب GSU میں ہوگی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بھی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ شہداء کے سارے ثواب کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں ہوں گی۔ حکومت کی جانب سے شہدائے پاکستان کی بے لوث قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یوم تکریم شہداء منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملک بھر میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں ہوں گی۔ افواج پاکستان، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یادگار شہداء پر سلامی دی جائے گی۔ GHQ ایئر نیول ہیڈ کوارٹرز اور دیگر متعدد یادگار شہداء پر بھی خصوصی تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ صوبائی دارالحکومتوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی یادگار شہداء پر تقریبات ہوں گی۔ افواج پاکستان سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے خصوصی پیغامات جاری کیے ہیں۔ وطن عزیز کے تمام شہداء کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ ان کا تقدس اور حرمت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ ہماری ایگزسٹنس، ہماری بقا صرف اس چیز پہ منحصر ہے کہ ہم سب ایک ہو کے آگے بڑھیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد شہداء کی لازوال قربانیوں کی یاد تازہ کرنا ہے۔ قوم کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ شہداء، ان کی فیملیز اور یادگاروں کا احترام ہر پاکستانی کا فخر ہے۔ بھارتی فضائیہ کو لوہے کے چنے چبوانے والے پاکستان کے شیر دل پائلٹ ونگ کمانڈر حسن صدیقی نے یوم تکریم شہداء پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان صرف خطہ ارض نہیں بلکہ ایک نظریہ اور عزم کا نام ہے۔ میں دشمنان پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا وقار، اس کا عزم اور نظریہ پاکستان ہمارے لیے نان نیگوشیبل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ یوم تکریم شہداء کی ضرورت تب پیش آئی جب اپنے ہی ملک کے شر پسندوں نے فوجی تنصیبات کو ہدف بنایا، یادگار شہداء کو نقصان پہنچایا اور شہداء کے خاندانوں کے دلوں کو چھلنی کیا۔ یوم تکریم شہداء پاکستان کے موقع پر عسکری قیادت کا شہداء کو خراج عقیدت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ریٹائرڈ افسران اور سول سوسائٹی نے بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق شہداء نے مادر وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کی عظیم قربانیاں دیں۔ شہداء نے قربانی دے کر ملک کی سالمیت اور مادر وطن کی حرمت کی حفاظت کی۔ شہداء کی لافانی قربانیاں آئندہ نسلوں اور ہم وطنوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دشمن کے پروپیگنڈے کے باوجود قوم شہداء کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتی۔ شہداء کی مادر وطن کے لیے قربانیاں لازوال ہیں۔ وطن کی سالمیت، خود مختاری اور وقار کے لیے شہداء نے عظیم قربانیاں دیں۔ آج پوری قوم کے لیے شہداء کو یاد کرنے اور خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ شہداء نے پاکستان کے نظریات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں۔ شہداء پاکستان ہمارے ہیرو اور عظیم اثاثہ ہیں۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو کمتر کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قوم فخر اور عزم کرتی ہے کہ ملک قابل فخر خاندانوں کا مقروض رہے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، شہداء ہمارا فخر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مادر وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی کسی کو بھی توہین کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عظمت شہداء کانفرنس سے خطاب، کہا کہ ثانیہ 9 مئی کو ریڈ لائن کراس کی گئی۔ جنہوں نے یہ ظالمانہ اقدام اٹھایا، سزا ضرور ملے گی۔ کسی منصوبہ ساز کو بھی رعایت نہیں ملے گی۔ قائد کا پاکستان فوج کے سپوتوں کے لہو سے قائم ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں عظمت شہداء کانفرنس کا انعقاد۔ تقریب میں شہداء کے خاندانوں، مختلف اسکولوں کے طلبہ اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 9 مئی کے سہولت کاروں اور حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم، کہا جتھا بازی، لوٹ مار، جلاؤ گھیراؤ کی نفی کرنا ہوگی۔ جو درندگی ہوئی 9 مئی کو، میں پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں، اگر واقعی پی ٹی آئی کو اور اس کے کو اگر اپنی گرفتاری سے اس کو اعتراض تھا، تو پھر پاکستان کی تاریخ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں گرفتاریوں سے بھری پڑی ہے۔ کیا کبھی کسی نے کوئی گملہ توڑا؟ شہباز شریف نے کہا عمران نیازی کو کرپشن پر گرفتار کیا گیا تو مسلح جتھوں نے عسکری تنصیبات پر حملے کر دیے۔ پاکستان کی تاریخ گرفتاریوں سے بھری پڑی ہے، مگر کسی نے اپنے ہی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ لاہور میں جناح ہاؤس کی بے حرمتی کیوں کی گئی؟ تقریب میں شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کنونشن میں شریک شہداء کے لواحقین آپ دیدہ ہوئے تو شہباز شریف خود پاس چلے گئے۔ شہداء کے لواحقین کو دلاسا دیتے ہوئے وزیر اعظم خود بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا کہ اعظم مادر وطن کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے اپنے آباء و اجداد
اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی بے مثال جرت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم تکریم شہداء منا رہے ہیں۔ جتنی بڑی قربانیاں ہمارے شہداء دیتے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے میں اور آپ سکھ اور چین کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ملک جو شہداء کی قدر نہ کرے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھی محروم رہتا ہے۔ اس موقع پر اور آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو شہداء کے ساتھ اپنی بڑی محبت ہے، رہے گی۔ جنوبی وزیرستان کے ضلع کوٹ اعظم میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ادھر شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر خودکش کار بم حملے میں پاک فوج کے 2 جوان، 1 پولیس اہلکار، 1 سویلین شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق خودکش بمبار بڑے عوامی اجتماع کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اہلکاروں کی بروقت کوشش سے بڑے سانحے کو روک لیا گیا۔ ملک بھر میں آج یوم تکریم شہداء پاکستان منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں دن کا آغاز نماز فجر کے بعد قرآن خوانی سے کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی اور امن و امان کے ساتھ شہداء پاک سرزمین کے لیے خصوصی دعائیں کرائی گئیں۔ علماء کرام نے کہا کہ آزاد فضاؤں میں سانس لینا ہمارے ملک کے شہداء کی مرہون منت ہے، جو ہم پر ان کا قرض ہے۔ آج ضرورت اتحاد و یکانگت کے ساتھ فاصلوں کو ختم کرنے کی ہے، تاکہ تمام افراد ملک کی استحکام اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یوم تکریم شہداء پاکستان نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی شہید SSP اشرف مارٹ پولیس لائن گجرانوالہ آمد، یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ محسن نقوی نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی عزت و تکریم ہم سب پر لازم ہے۔ شہداء اور ان کے خاندانوں سے عزت اور تکریم کا رشتہ تا ابد قائم رہے گا۔ قوم شہداء پاکستان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کی میراث کے تحفظ کا عہد کرتی ہے۔ آج یوم تکریم شہداء پاکستان کے موقع پر ہم اپنے ہم وطن شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح احمد پور شرقیہ میں بھی یوم تکریم شہداء پاکستان عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور ہمارے ماتھے کا چمر ہیں، شہید ہمارا فخر ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیو کے نمائندے گلشیر سے۔ جی گلشیر، بتائیے گا۔ جی، آج احمد پور شرقیہ میں بھی یوم شہداء ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہداء کی فیملی موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ ناصر مسعود شہید جو میرا چھوٹا بھائی تھا، ریڈار ٹیکنیشین میں نیوی میں فوج میں کام کرتا تھا، اور 10 اگست 1999 کو بھارت والوں نے اس کا نشانہ، جہاز کا نشانہ بنا کے اس کو کریش کر دیا بدین کے علاقہ میں۔ غمی خوشی میں ہر وقت ہمیں ہمارا بھائی بہت یاد آتا ہے، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، چھوٹا بھائی ہم سے پیار کرتے ہیں۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ شہید جو ہے ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور وہ نیوی میں ہمارا بھائی جو ہے اس کی جاب تھی، اور انڈیا والوں نے بدین کے علاقے پر وہاں پر جہاز کراش کیا تھا، مگر وہ آج شہید ہے اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ جی، ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم تکریم شہداء پاکستان منایا جائے گا۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیا گانا بھی جاری کر دیا گیا۔ اسد عمر کا PTI کے عہدے چھوڑنے کا اعلان، جنرل سیکرٹری اور کور کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ صرف عہدے چھوڑے ہیں، پارٹی نہیں، میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں، فیصلہ خود کیا ہے۔ ملک کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، حملوں میں لوگوں کی جانیں گئیں، متعدد زخمی ہوئے۔ عمران خان کے فیصلے غلط ہیں یا نہیں، فیصلہ عوام کریں گے۔ PDM ایک سیاسی حقیقت ہے، ججوں میں اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جو صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی، ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا،
ان کے اوپر حملے کیے گئے. جو اس دن ہوا لوگوں کی جانیں گئیں, زخمی ہوئے لوگ. پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے, لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے. پاکستان کی عدلیہ اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے. سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم. سونامی جیل کی سوراخوں سے ٹکرا کر دم توڑ گیا. کپتان کا اوپننگ بلے باز ہی آؤٹ ہو کر ساتھ چھوڑ گیا. فواد چودھری کی بڑی وکٹ اہم وقت میں گر گئی. عمران خان سے راہیں جدا کر رہا ہوں, سابق وزیر جاتے ہوئے کپتان پر بجلیاں گرا گئے. پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی لائن لگ گئی. پرویز الہی کے بھتیجے حسین الہی بھی پی ٹی آئی چھوڑ گئے. قاف لیگ میں واپس جانے کا اعلان. کراچی سے سابق ایم این اے صاحبہ ندیم نے کپتان سے منہ موڑ لیا. خیبر پختونخوا سے سابق ایم پی اے اور صوبائی سیکرٹری جنرل نادیہ شیر نے پی ٹی آئی کا بائیک آؤٹ کر دیا. ملتان سے سابق ایم پی اے سلیم اختر لابر نے پارٹی سے راہیں جدا کر لیں. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا کہنا ہے عدلیہ نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا, ڈکٹیٹروں کو خوش آمدید کہا, آمریت کو قانونی جواز فراہم کیا, لاڈلے کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, جبکہ منتخب وزیر اعظموں کو پھانسی دی, جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں ڈالا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کیا, اور اب بینچ فکسنگ کر کے آئین کو ری رائٹ کیا. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا نظام انصاف دنیا میں 140 میں سے 129ویں نمبر پر ہے, مگر ہمارے چند جج صاحبان بضد ہیں کہ ہم نے ہر صورت 140ویں نمبر پر پہنچنا ہے. یہ تقریب کار گروہ اپنے انجام کو پہنچا. پاکستان اب سکھ کا سانس لے گا اور آگے بڑھے گا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں عمران خان نے جو جرم 9 مئی کو کیا اس کی اپنی جماعت بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں. کوئی بھی ذی شعور پاکستانی فوجی تنصیبات اور دیگر عمارتوں کی توڑ پھوڑ اور جلانے کی حمایت نہیں کر سکتا. ملک کی سیاست میں ایسی پرتشدد سوچ رکھنے والے کسی گروہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی فارورڈ گروپ بننے کو تیار. سینئر سیاستدان جہانگیر ترین سیاست میں دوبارہ متحرک ہو گئے. جہانگیر ترین سے متعدد رہنماؤں کی ملاقاتیں. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 20 سے زیادہ اہم سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جہانگیر ترین نے لاہور میں سیاسی دفتر قائم کر لیا. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پنجاب کے اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا. صوبے بھر میں سرکاری و نجی تعلیمی ادارے 6 جون سے 20 اگست تک بند رہیں گے. تعطیلات کے اختتام پر تعلیمی ادارے 21 اگست کو دوبارہ کھل جائیں گے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اضلاع کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور اداروں کے سربراہ تعطیلات میں طلباء کو ہوم ورک اور کتابوں کی فراہمی یقینی بنائیں. راجن پور میں سیلاب کو گزرے 1 سال بیت گیا. ابھی تک عوام کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں. دوسری جانب پری مونسون کا سلسلہ بھی سرپران پہنچا ہے. اس کے باوجود انتظامیہ نے ابھی تک سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے. مزید جانتے ہیں نیو کے نمائندے عطا محمد سے. جی عطا محمد بتائیے گا. ہاں جی بالکل, جو ہے راجن پور میں سیلاب کو آئے 1 سال جو ہے وہ بیت گیا ہے, لیکن ابھی تک لوگوں کی جو زندگی ہے وہ معمول پر نہیں آ سکی. جبکہ دوسری جانب اس وقت میں راجن پور کی ایک ایسی بستی میں موجود ہوں جو گزشتہ سال جو ہے آنے والے سیلابی ریلوں کے باعث جو ہے یہ علاقہ جو ہے متاثر ہوا تھا, لیکن ابھی تک یہاں کی جو زندگی ہے وہ جو ہے قسم پرسی کی جو یہاں کے لوگ ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں. جبکہ میں کیمرہ مین سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ لوگ ابھی بھی یعنی کہ 1 سال بیت گیا ہے, یہ لوگ ٹینٹوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جو ہے وہ بھی جاری کر دی گئے ہیں. مزید جو ہے سیلابی ریلیں آنے یا بارشوں کی جو پیشین گوئی ہے وہ بھی ظاہر کر دی گئی ہے. لیکن دوسری یہاں پر انتظامیہ کے اگر انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو اس بار انتظامیہ کی جانب سے جو کیے گئے انتظامات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اکثر علاقوں میں جو حفاظتی بند ہیں ان کو مکمل نہیں کیا گیا, سیم نالوں کو جو ہے مضبوط نہیں کیا گیا. جبکہ دوسری آبی جو گزر گئے ہیں ان میں بھی جو حفاظتی بند ہیں ان کو جو ہے درست نہیں کیا گیا. جبکہ دوسری یہاں پر اس سال یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بار جو گزشتہ سال کی نسبت جو ہونے والی تباہی ہے وہ شاید اس سال جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ہوگی. جبکہ دوسری یہاں پر لوگوں میں اگر کہیں جو ہے گھر بنا بھی لیے, کچے پکے مکانات یا کہیں کے ٹینٹ لگا بھی دیے, ان لوگوں میں بھی ایک خوف پایا جا رہا ہے کہ اگر اس بار بھی سیلابی ریلیں آئے تو ان پہ کیا گزرے گا. جی عطا, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شدید گرمی کے بعد موسم نے لی انگڑائی. پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش, موسم خوشگوار ہو گیا. گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. لاہور میں شام کے وقت تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد بارش کے ساتھ ژالہ باری ہوئی. شکر گڑھ قصور میں بھی تیز آندھی کے بعد بارش اور ژالہ باری, شہریوں سے گرمی کی شدت کم ہو گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق تیز ہواؤں اور بارش کا یہ سلسلہ ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے سے جاری رہے گا. اردن کے شاہی خاندان میں ایک اور شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں. ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوئم کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا. گزشتہ روز مہندی کی رسم ادا کی گئی. شادی 1 جون کو ہوگی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو.